تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں مہبیر، آپ دیکھ رہے ہیں لائبہ یوسف آفیشیل حصول عشق 3۔ ایسے اچھے اچھے ناولز پڑھنے کے لیے لائک کامنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ جو دل سے اتر جائے ان کا ملال نہیں رہتا۔ میں نے کہا تھا نا اس کا شاید ہر قسط کا انتصاب ہوگا، تو دیکھتے ہیں۔ قسط 3 ولیمہ مکمل ہوا اور ان سب سے انجان بن گئی۔ وہ زویا تھی۔ انہوں نے اس سے کیا امید رکھی تھی؟ یہی کہ وہ کبیر کو اپنا لے گی۔ اس زبردستی سے بنے رشتے کو کبھی نہیں، بلکہ اس نے باقی رشتے بھی ان سب کے منہ پر دے مارے تھے۔ اس نے جیا کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ امی اسے نصیحتیں کرتی رہی مگر وہ گونگی بہری بن گئی۔ ابو کی تو اس نے شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ کتنی دیر اس کے سامنے کھڑے دیکھتے رہے تھے، کیسے امی اور جیا بول رہی تھی مگر وہ مجسمہ بن چکی تھی، گونگا بہرا مجسمہ۔ آخر کبیر اسے گھر لے آیا تھا۔ وہ وہاں بھی ویسی ہی تھی جیسی وہ مر گئی ہو، یا اس کے لیے سارے مر گئے ہوں۔ 3 دن تک یہ چپ کا روزہ رہا تھا، پھر وہ سب جیسے تنگ آ گئے تھے۔ سب نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ عورتیں آتی تھیں جو اس سے ملنا چاہتی تھیں، پر خالہ سب کو ٹال دیتی۔ وہی جانتی تھی وہ ان عورتوں کی باتوں پر کیسے چپ سی ہو جاتی تھی۔ کبیر کے گناہ کی سزا سب بھگت رہے تھے، مگر کیا سچ میں یہ صرف کبیر کا گناہ تھا؟ تیسرے دن جب کبیر گھر آیا تو خالہ نے اچھا خاصا تماشا کیا تھا۔ وہ کیسے نہ کرتی، ہر طرف ان کی جگ رسوائی ہو رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ زویا کتنی بدتمیز، خروس، نکچڑی ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ سمیر کو غائب کرنے میں کبیر کا ہاتھ ہے۔ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ زویا کو قید کیا گیا ہے اور اس پر تشدد ہوتا ہے۔ وہیں مردانگی کے ٹھیکیداروں نے کبیر پر بھی سوال کرنے شروع کر دیے تھے۔ وہ سب جھوٹ بول کر، صفائی دے کر تھک چکے تھے۔ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ بھی زویا کی طرح گونگا بہرا بن جائے، مگر نہیں کر سکا تھا۔ وہ غصے سے کمرے میں آیا تھا۔ زویا بیڈ پر کسی اداس دیوی کی طرح مورت بنی بیٹھی تھی۔ کب تک تم یوں ہم سب کو ذلیل کرو گی؟ وہ غصے سے بولا، مگر وہ چپ رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے اس طرح مجھ سے نجات حاصل کر لو گی؟ تو یہ بھول ہے تمہاری۔ وہ پھر چپ تھی۔ کون سا گناہ کر دیا ہے جس کی سزا تم یوں مجھے دے رہی ہو؟ نکاح ہی کیا ہے۔ کیا تم دنیا کی پہلی لڑکی ہو جس کی بارات نہیں آئی؟ کبیر کی پیشانی پر نسیں نمایاں ہونے لگی تھی، مگر پھر بھی وہ چپ رہی۔ کبیر نے کندھے سے پکڑتے اسے جارحانہ انداز میں اٹھاتے اپنے مقابل کیا تھا۔ پھر جس نظر سے زویا نے اسے دیکھا تھا وہ سچ میں گونگا ہو گیا تھا۔ وہ نفرت کی نظر نہیں تھی، نہ ہی حقارت کی نظر، اور محبت وہ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں۔ وہ بیگانگی کی نظر تھی، جیسے وہ اس کی شکل اور نام کو جانتی تک نہ ہو۔ کبیر نے اس کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ میں وہ پہلی لڑکی نہیں ہوں جس کی بارات نہیں آئی، زویا نے بولنا شروع کیا تھا، اور کبیر نے چاہا تھا وہ چپ ہی رہے، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ نہ ہی میں وہ پہلی لڑکی ہوں جو عزت کے نام پر قربان ہوئی، نہ ہی میں وہ پہلی لڑکی ہوں جس کے جذبات کو مذاق سمجھ کر جس کے ساتھ دل چاہا جوڑ دیا گیا۔ میں جانتی ہوں میں وہ پہلی لڑکی نہیں ہوں جس کے انکار کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، جس کے ماں باپ نے رخصتی کے ساتھ اس کے جذبات اور خواہشات کی میت بھی اٹھا دی، یا جس کی شادی اس شخص سے نہیں ہوئی جس سے وہ چاہتی تھی، جس پر ایک انچاہا مرد مسلط کر دیا گیا۔ آخری فقرہ یوں تھا جیسے اس نے بغیر ہاتھ ہلائے اس سے قتل کر دیا تھا۔ مگر جانتے ہو کیا، تم بھی وہ پہلے مرد نہیں ہوگے جو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے گا۔ اور یہاں آ کر کبیر کو ہر طرف دھواں سا چھاتا محسوس ہوا تھا، جیسے اس کا دم گھٹ جائے گا، اور پھر اس نے خاموشی کا لباس اوڑھ لیا۔ کبیر بس اس کے چہرے کو دیکھتا رہا تھا، جہاں بس اطمینان ہی اطمینان تھا۔ وہ کمرے سے باہر گیا تو اس کا حال کاٹو تو بدن میں خون نہیں کی مثال پر پورا اتر رہا تھا۔ گیسٹ روم کے سنگار میز کے آئینے میں دیکھو تو کبیر کا حال قابل رحم تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ وہ بغیر پلک جھپکائے خود کا عکس دیکھ رہا تھا۔ آ گیا سکون، کروا لی عزت افزائی۔
وہ خود سے مخاطب تھا، کسی کو اس وقت مینٹل پیس ہی لگتا۔ پڑ گئی دل میں ٹھنڈک۔ جب طے کر لیا تھا کہ اسے وقت دینا ہے تو کیا ضرورت تھی اب اتنا حاکم بننے کی؟ وہ 2 قدم چلتا، پھر غصے سے خود کو دیکھتا، کسی راہ پر چین نہیں تھا۔ مگر نہیں، کبیر صاحب کو سننا تھا کہ وہ انچاہے مرد ہیں جو زویا بی بی پر مسلط کیے گئے ہیں۔ وہ اپنے بال نوچ لینے کے در پر تھا۔ غصے میں اس کا دل چاہا تھا کسی کی گردن مروڑ دے، مگر نہیں، اسے قابو کرنا تھا۔ اس نے تیز تیز سانس لینا شروع کر دیا، پھر وہ چلتا بیڈ تک آیا اور دھڑام سے کمر کے بل ڈھیسا گیا۔ 3 سال وہ سیشنز اسی دن کے لیے تھے کہ کبھی جب زویا کی بات ہو تو تمہیں غصہ نہ آئے، مگر نہیں، کبیر صاحب کو تو غصہ آنا تھا نا۔ وہ پھر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اب ایسے حالات پیدا کرے گی کہ میں اسے طلاق دینے پر مجبور ہو جاؤں۔ وہ ہنس دیا تھا۔ کوئی زویا میڈم کو بتائے کہ مرد کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، نہ کسی کو اپنانے کے لیے، نہ کسی کو چھوڑنے کے لیے۔ وہ ہنستا جا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی کسی پاگل کا گمان ہو رہا تھا۔ میں نے پردیس کاٹا تاکہ تمہارے قابل بن سکوں۔ وہ بکواس سے سیشنز باقاعدگی سے لیے تاکہ تمہارے ساتھ اپنا رشتہ نارمل رکھ سکوں۔ تمہارے لیے ویسا بن گیا جیسا تم چاہتی تھی۔ ابو کا کاروبار سنبھال لیا، امی کا فرما بردار بن گیا، بالکل ویسا جیسا تمہیں چاہیے تھا، اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ زندہ رہتے ہوئے تو بالکل نہیں زویا میڈم۔ اگر وہ زویا کے سامنے بولتا تو شاید وہ کچھ سوچتی، مگر خود کو سمجھانے سے کوئی دوسرا تو نہیں سمجھ سکتا جب تک آپ اپنی بات انہیں سمجھائے نہیں۔ لگتا ہے یہ بات کبیر کو سیشن سے نہیں سکھائی تھی۔ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ ہمارے سمجھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں دوسروں کو ایکسپلین کرنا آنا چاہیے۔ چند دن تک زویا کا یہ مون ورت چلتا رہا تھا، مگر وہ اب مر تو نہیں سکتی تھی۔ پھر وہ گھر کے چند افراد جیسے کہ ملازمین کے ساتھ نارمل ہو چکی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی، کچن میں جاتی جو دل کرتا بنواتی اور مزے سے کوئی سیریز دیکھتے ہوئے کھاتی۔ اس کو نارمل دیکھ کر خالہ نے پہل کی تھی۔ وہ ڈیتھ نوٹ دیکھ رہی تھی جب خالہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ اسے اگر یہاں کوئی اینیمے لور ہے تو ڈیتھ نوٹ دیکھی ہے آپ نے؟ مجھے بتائیے گا ضرور۔ ویسے مجھے جب یہ ایل کو یہ مار دیا تھا تو مجھے اس کے بعد سے ڈیتھ نوٹ بکواس لگنے لگی تھی۔ میں نے کٹ کے بس اینڈ والے چند ایک ساتھ دیکھی تھی۔ دیکھیے جو شور پیچھے ہو رہا ہے میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتی۔ ہمارا گھر نہیں چڑیا گھر ہے، یہاں 2 افراد بھی ہو جائے تو پتا جاتا ہے کہ گھر میں کوئی موجود ہے، تو اس کے لیے معذرت۔ کیسی ہو؟ خالہ کو یہ سوال کرتے ہوئے عجیب محسوس ہوا تھا، مگر زویا یوں بن گئی تھی جیسے خالہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، مگر یقین مانو میں نے تمہیں اس سب سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی۔ خالہ نے دیکھا وہ ان کو دیکھ نہیں رہی تھی، مگر اس نے ہیڈ فون لگانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، یعنی وہ کم از کم سن رہی تھی۔ جب کبیر نے مجھ سے بات کی میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے 2 سال تک ہم پر دباؤ ڈالا کہ ہم تمہارے لیے رشتہ لے کر جائیں، مگر میں جانتی تھی تم کبیر کو پسند نہیں کرتی، بلکہ پورا خاندان جانتا ہے۔ بس یہ بات کبیر کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہم دونوں سمجھ نہیں پائے۔ آخر دورانی صاحب کو یہ جھوٹ بولنا پڑا کہ ہم رشتہ لے کر گئے تھے، مگر تم نے انکار کر دیا۔ خالہ کی بات پر زویا نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ چپ کر گیا۔ پھر جب تمہاری منگنی ہو گئی تو ہم نے یہ سوچ کر اسے نہیں بتایا کہ کہیں وہ کچھ کر نہ دے۔ ہمارا خوف حقیقت ثابت ہوا، مگر تمہاری منگنی سے شادی کے درمیان کا وقت پرسکون رہا۔ ہم نے تمہاری شادی کی بات بھی اس سے چھپائی تھی، مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ مائیوں کے دن یوں اچانک آ جائے گا۔ پھر جب اس نے کوئی شدید رد عمل نہیں دیا تو ہمیں لگا اس کے سر سے تمہاری محبت کا بوجھ اتر جائے گا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ یہ سب کر دے گا۔ ہاں، ہم سے غلطی ہوئی۔ جب تم نے کبیر کے بارے میں وہ بات کی تو ہمیں یوں بے حس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت مجھ پر ماں حاوی ہو گئی تھی۔ وہ چلی گئی، مگر زویا نئی منطق پر سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کبیر کے گناہ میں وہ دونوں اتنے بھی قصوروار نہیں تھے۔ پھر اس نے شام کی چائے بنائی اور ان کے پاس لے آئی۔ دونوں نے کھلے دل سے اسے قبول کیا تھا، مگر یہ قبولیت اب کبیر کے گلے کا توق بننے والی تھی۔ آپ سب پھر والد کے اپنے بیٹوں سے محبت کی زبان سے تو واقف ہوں گے۔ کبیر رات کو آفس سے لوٹا، ان دونوں کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گیا، پھر مسکرا کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور کف فولڈ کرتے ہوئے ہمدانی صاحب کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ زویا میرے لیے جوس لانا،
اس نے روایتی شوہر کی طرح بولا تھا، مگر وہ بھول گیا تھا اس کے ابا بھی روایتی ابا تھے۔ انہوں نے ایک سرد نظر کبیر کو گھورا تھا، ایسی نظر جیسے کہہ رہی ہو برخوردار تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں۔ اس نے فوراً سے کپ درست کی اور کچن میں جا کر اپنے لیے جوس بنانے لگا۔ پیچھے اسے زویا کا کہکہ سنائی دیا تھا۔ بے ساختہ اس کے ہونٹوں کو بھی مسکراہٹ نے چھوا تھا، ایک امید سی قائم ہونے لگی تھی۔ وہ کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا، ضرور امی نے کچھ کیا تھا۔ ویسے بھی ان خالہ بانجی کی جوڑی سب میں مشہور تھی، کب تک ناراض رہتی، مگر کبیر کے بارے میں اس کی کیا رائے تھی وہ جاننا چاہتا تھا، پر جانتا وہ تب جب وہ کمرے میں آتی۔ وہ خالہ کی جان تو خالہ کے ساتھ سو گئی تھی۔ نتیجے میں خالو آدھی رات کو اس کے کمرے میں وارد ہوئے تھے اور کبیر پھر سے گیسٹ روم میں۔ یہ ان کی دوستانہ تو مجھ پر بھاری ہو رہا ہے کبیر صاحب، یہ خالہ کی جان تمہاری جان لے گی۔ ابو کو بھی میں ہی نظر آتا ہوں۔ وہ سر دار برتے سونے کے لیے چلا گیا تھا۔ زندگی پرسکون نہ سہی مگر چلنے لگی تھی۔ وہ کوشش کر رہا تھا مگر کوشش بے سود ہی جا رہی تھی۔ زویا تو اس کو دیکھتی تک نہیں تھی۔ ایک دن آفس سے آتے ہوئے وہ اس کے لیے گول گپے لے آیا، ملازمہ سے کہہ کر اس تک پہنچائے، مگر ملازمہ نے بتایا کہ زویا نے انکار کر دیا تھا۔ اسے یاد تھا بچپن میں جب بھی ناراض ہوتی تو خالو ہمیشہ اسے ایسا ہی مناتے تھے۔ وہ مان بھی جاتی تھی۔ پھر اس نے وہی گول گپے اس کے سامنے بیٹھ کر کھائے۔ اچھے تھے مگر اس نے کچھ زیادہ ہی اوور ایکٹنگ کر دی۔ پھر بھی بے سود۔ تمہیں لگتا ہے میں چیزوں کے پیچھے بھاگوں گی؟ میں محبت کے پیچھے بھاگتی تھی۔ پھر وہ چلی گئی۔ کبیر نے ٹرے کھسکا دی۔ تمہیں میری محبت کیوں نظر نہیں آتی؟ اس کا منہ جلنے لگا تھا۔ 5 سال سے اس نے اتنی تیکھی چیزیں نہیں کھائی تھی، مگر جسے پرواہ تھی۔ پھر کثرت دورانی میں اس کی آمد ہوئی، مگر کسی یہاں بہت مسٹیکس ہیں۔ زویا حال میں بیٹھی اسپائی فیملی دیکھ رہی تھی۔ جب اچانک ملازمین میں ہلچل سی محسوس ہوئی تو اس نے چونک کر سامنے دیکھا تو اسے عجیب ہی نمونہ دیکھنے کو ملا تھا۔ سامنے سے 24-25 سالہ دبلی پتلی سی لڑکی اندر دکھائی دی۔ اس کا پہناوا بہت ہی غیر آرام دہ تھا، آتشی رنگ کی ٹاپ اور برکھیلا میک اپ، اور چال یوں جیسے کوئی ماڈل ریمپ واک کر رہی ہو۔ اس نے ناک بو چڑھا کر زویا کو یوں دیکھا جیسے وہ کوئی حقیر چیز ہو، اور درانی صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ تو گھر نہیں تھے، مگر کچھ دیر بعد خالہ باہر ضرور آئی تھی۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ کبیر کی پھوپھوزاد تھی۔ کبیر کی آنے تک خالہ اسے بہت کچھ بتا چکی تھی، جیسے کہ محترمہ کا نام بلقیس عرف بیبو تھا، جو کہ تھی تو مڈل کلاس مگر بننا اپر کلاس چاہتی تھی۔ پھر سب سے دلچسپ بات کہ وہ کبیر صاحب کے پیچھے عزت نفس گوا کر پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا، اور بیبو کو لگتا تھا وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور زویا ان کے درمیان آ گئی ہے، جس پر زویا کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا ہے۔ اللہ بڑا انصاف والا ہے خالہ، جیسا ٹاکسک آپ کا بیٹا ویسے ہی نمونی اس کے پیچھے پڑی ہے، زویا نے ہنس کر کہا تھا، مگر خالہ کے تاثرات دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ جیسا بھی ہے میرا بیٹا ہے، اس کے بارے میں یوں مت بولا کرو، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ خالہ چلے گئی مگر زویا بے پرواہ ہو گئی۔ باہر میں جائے سب، اس نے دوبارہ سیریز شروع کر لی۔ جب کبیر گھر آیا تو وہ سب لان میں بیٹھے شام کی چائے سے لطف لے رہے تھے۔ زویا اور خالہ کوئی پرانا قصہ چھیڑ کر بیٹھے تھے، جبکہ بیبو تا چکی تھی۔ اس نے سب سے پہلے کبیر کو دیکھا تھا، اور پھر وہ بھاگ کر اس کی طرف گئی تھی۔ خالہ اور زویا نے اس کے اس طرح بھاگنے پر اس جانب دیکھا تھا۔ کبیر جس کی توجہ اس طرف نہیں تھی، اسے پہلا جھٹکا تب لگا جب بیبو اس سے لپٹ گئی۔ کوٹ اس کی کلائی سے نیچے گرا تھا۔ اس کی نظر سیدھا زویا پر گئی تھی، جو اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں واضح ناگواری تھی۔ کبیر نے جھٹکے سے اسے خود سے دور پٹکا تھا۔ زویا پھر اسے نظر انداز کر کے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کبیر اس کے پیچھے گیا تھا۔ کبیر تو ابھی سے زنمرید بن چکا ہے خالہ، آپ کیسے اس تیز لڑکی کے ساتھ گزارا کریں گی؟ اس نے خالہ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ساتھ میں رہ لوں گی۔ تم کب تک ہو یہاں؟ خالہ نے ناگواری سے کہا تھا۔ میں اپنے ماموں کے گھر میں ہوں، اگر کسی کو یہاں سے جانا ہے تو اب وہ آپ کی یہ بھانجی ہے۔ وہ ایک اداس سے بولتی جا چکی تھی۔ خالہ نے سرد سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ پہلے اس کی ماں نے ان کے رشتے میں کرواہٹ گھولنے کی کوشش کی تھی، اب یہ آ گئی تھی، مگر وہ نہ پہلے کچھ کر سکی تھی نہ اب کر سکتی تھی۔ سب جانتے ہوئے بھی درانی صاحب بے بس تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میرا خون ہے، اب میں عورتوں کی لڑائی میں اپنی بہن کو بے آسرا تو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک تو اس کا شوہر نہ کماتا ہے نہ کوئی ذمہ داری سنبھالتا ہے، اب میں بھی بے غیرت بن جاؤں؟ ویسے بھی کیا ہی کہتی ہیں وہ تمہیں؟
وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ کیا ہی کہتی ہیں، بس اس نے انہیں کھانے میں تویز ملا ملا کر بھانج بنا دیا تھا کہ وہ کبیر کے بعد کوئی اولاد پیدا نہ کر سکی تھی۔ اس کی کرامات تھی کہ شوہر ہوتے ہوئے بھی وہ اپنا کوئی بھی خدشہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی کہ ان کا شوہر صرف ان کا شوہر نہیں بلکہ بہن کا بھائی پہلے تھا، پر وہ کیا ہی کر سکتی تھی۔ وہ تو حیران تھی کہ ماں بیٹی اتنے ماں سے خاموش کیسے تھی۔ کبیر اس کے پیچھے گیا تھا، مگر وہ کمرے میں داخل ہوتا اس سے پہلے زویا نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا۔ کبیر کے غصے کا گراف اوپر گیا تھا، پر سونے پر سہاگا بیبو اس کے سامنے جیسے اسے چڑھا رہی تھی۔ بہت ہی ناقدری عورت ہے، اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو کبھی یہ دروازہ یوں بند نہ ہوتا، اس نے مصنوعی افسوس سے کہا تھا۔ اس لیے تم اس کی جگہ نہیں ہو، کیونکہ تم کبھی وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ کبیر نے جیسے اس کے منہ پر جوتا دے مارا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر بھی الگ ہی تماشا ہوا تھا۔ بیبو جان بوجھ کر کرسی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ کبیر نے اٹھنا چاہا مگر دورانی صاحب کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ ویسے بھی کون سا زویا وہاں بیٹھتی تھی۔ کبیر تم گیسٹ روم سے تیار ہو کر کیوں نکلے تھے؟ اس نے معصومانہ مسکراہٹ کے ساتھ آگ لگانا فرض جانا تھا۔ جس کی تمہاری جیسی منحوس صورت کزن ہو وہ گیسٹ روم میں ہی پایا جائے گا۔ اب تم دونوں کے بوندی حرکتیں دیکھ کر میں ایسے پھولوں کے ہار تو نہیں پہنانے سے رہی جو آپ زویا نے دیا تھا۔ کبیر تو حیرت سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ زویا تو ناشتہ کر کے کمرے میں چلی گئی، مگر کبیر درانی صاحب کے ہاتھ چڑھ گیا تھا۔ گھر میں تو وہ کچھ نہ بولے، مگر آفس میں جب اس کے پی اے نے درانی صاحب کا بلاوا بھیجا، اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ جتنی بھی لاڈلی اولاد کیوں نہ ہو، باپ باپ ہی ہوتا ہے۔ یہ زویا صبح کیا بات کر رہی تھی؟ ان کا سوال واضح تھا۔ کون سی بات؟ مگر وہ کبیر کی کیا جو جلتی ہاتھ آ جائے۔ یہی تمہاری بوندی حرکتیں۔ پہلے تم نے جو جھنڈے گاڑے ہیں پہلے ان پر تو دھول جمنے دو۔ آج تک میں ہمدانی کے سامنے کبھی اتنا شرمندہ نہیں ہوا جتنا تمہاری وجہ سے ہو رہا ہوں۔ کبیر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ قوالی لمبی چلے گی۔ تم بھول رہے ہو تو یاد دلا دو کہ شادی میں جو تم نے کارنامہ انجام دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اپنی عزت کی وجہ سے ہمدانی چپ رہا، پھر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ پر یہ مت بھولو کہ زویا اس کی کمزوری ہے تو طاقت بھی ہے۔ یہ وہی ہمدانی ہے جس نے اپنے باپ کی جدی پشتی دولت اپنی بیٹی کے صدقے واری تھی، مگر دوسری شادی نہیں کی تھی۔ وہ بے شک اس پرانے محلے میں رہ رہا ہے، مگر کب تک؟ اس کا باپ بیمار ہے، بیٹے کی محبت کب تک دفن رہے گی؟ جس دن اس کے خاندان والوں کو یاد آ گیا کہ زویا ان کے خاندان کا حصہ ہے، تب بھول جائے کہ وہ کبھی تمہارے ساتھ رہیں گی۔ اس کی بہت امیدوار پیدا ہو جائیں گے۔ تب اگر اسے تم سے محبت ہو جائے تو کوئی قباحت نہیں، یہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ ہو ہی نہ جائے اسے مجھ سے محبت، کبیر نے سوچا تھا مگر کہا نہیں، ورنہ 2 منٹ نہیں لگے گے اس کے گنڈے کزنوں کو تمہیں دفنا کر اسے حویلی لے جاتے ہوئے۔ یہ سمیر بھی تو اس کا کزن تھا، کیا ہی بگاڑ لیا اس نے؟ ڈیڈ اب زیادہ مت سوچیں، زویا میری ہے اور اگر بات میری موت پر آئی تب بھی وہ میری ہی رہے گی۔ وہ اٹھ کر جانے لگا جب درانی صاحب کی بات نے اس کے قدم روکے تھے۔ سمیر اس کی محبت نہیں تھا، وہ صرف ہمدانی کی ایک کوشش تھا، اپنے خاندان سے ملنے کی کوشش۔ عورت کو بڑی جلدی محبت ہو جاتی ہے، اس کو جس سے منسوب کرو وہ اس کو سوچنے لگتی ہے۔ اب وہ تم سے منسوب ہے، یہ صرف تمہاری نااہلی ہے کہ تم اب تک گیسٹ روم میں ہو، ورنہ اب تک اس کے دل میں جگہ بنا لیتے۔ کبیر نے سنا اور خاموشی سے وہاں سے آ گیا۔ گیسٹ روم میں ہو ورنہ دل میں ہوتے، اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ دل میں؟ قبر میں نہ جگہ دے دے مجھے زویا ہمدانی، اس نے پانی کا گلاس ایک سانس میں ختم کرتے سوچا تھا۔ وہ گھر آیا تو زویا کہیں نظر نہ آئی، نہ جانے کس کونے قدرے میں اپنا ٹیب لے کر بیٹھی ہوگی۔ وہ تھکا ہوا تھا، آرام کے ارادے سے کمرے میں گیا تو بلقیس وہاں پہلے سے موجود تھی، رنگ برنگے پھولوں والی فراک میں، دن میں بنا وجہ میک اپ کیے اور اتنی تیز خوشبو لگائی کہ کمرہ عجیب سی بو سے بھر گیا تھا۔ کیسی لگ رہی ہو؟ اس نے اپنے بال ہاتھ سے لہرانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ عذاب، کبیر نے کفت سے کہا۔ عذاب نہیں، قیامت۔ قیامت ڈال رہی ہوں نا؟ وہ شاید بے عزتی پروف مادے کی بنی تھی، ڈٹھائی سے بولی، پھر کبیر کے پاس آنے کی کوشش کی، مگر چند قدم پیچھے ہوا تھا۔ مجھے فریش ہونا ہے، تم نکل سکتی ہو یہاں سے، اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ تیز خوشبو سے سر میں درد سا ہونے لگا تھا۔
پہلے مجھے کہیں لے کر چلو۔ اس نے کبیر کے بازو کو پکڑا تھا، وہ جو پہلے ہی پریشان تھا، پھر یہ سب دیکھ کر اس کا غصہ اود کر آیا تھا۔ اس نے بلقیس کا ہاتھ پکڑ کر غصے سے جھٹکا تھا۔ وہ پیچھے کو لڑکھڑائی اور اس کا ہیل والا پاؤں مڑ گیا، مگر کبیر نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تکلیف سے کراہی تھی جسے کبیر نے ناٹک جانتے اسے بازو سے پکڑ باہر پھینکا اور دروازہ بند کر لیا۔ کیا انسان کوئی چیز ہوتا ہے جس پر غصہ اتار لیا جائے؟ ٹھیک ہے وہ آپ کو پسند نہیں، ٹھیک ہے آپ کو اس کی حرکتیں پسند نہیں، انہیں اس حد تک ٹریٹ کریں جیسے ان کے اعمال ہوں۔ آپ کو یہ حق کیسے حاصل ہو گیا کسی کو سزا دیں؟ وہ درد سے کبھی اپنے پیر کو دیکھتی تو جو ٹکنے سے سوج چکا تھا، اور کبھی بند دروازے کو۔ جب زویا وہاں آئی، زویا نے ٹیبل قریب میز پر رکھا اور اس کے پاس جھکی۔ موت شدید تھی، کندھے کا سہارا دیتے اسے اٹھایا، مگر بلقیس اٹھنے سے قاصر تھی۔ بمشکل اسے وہ اس کے کمرے تک لے کر گئی اور ہیل اتار کر سپرے کیا۔ بلقیس بس روئے جا رہی تھی۔ ایسا کیا ہے تم میں جو وہ میری طرف نہیں دیکھتا؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ زویا نے ایک سنجیدہ نظر اسے دیکھا تھا۔ کچھ نہیں ہے، وہی ہے جو تمہارے پاس بھی ہے، وہی دو آنکھیں، وہی ناک، وہی کان، بس میں اس کے پیچھے بھاگتی نہیں ہوں۔ تمہیں کیا ضرورت ہے وہ جو تمہارے پیچھے ہے؟ بلکہ کیا سو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے؟ یہی تو بات ہے، انسان لا حاصل کے پیچھے بھاگتا ہے، خسارہ میں جینے کا عادی ہے۔ تم بتاؤ تم کیوں اس کے پیچھے جاتی ہو؟ زویا اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بلکہ اس نے ایک نظر اسے دیکھا پھر چپ کر گئی۔ زویا ہنستی تھی۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں، کوئی بات نہیں، میں کون سا تم پر بھروسہ کرتی ہوں۔ بس ایک بات یاد رکھنا بلقیس، کوئی بھی انسان ہمارے لیے ہم سے ضروری نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے کوئی ایک دفعہ نظر انداز کرے، میں بھول جاؤں گی کہ وہ شخص دنیا میں وجود بھی رکھتا ہے۔ کوئی مجھے ایک دفعہ دھتکارے، میں اس کی 7 نسلوں کو کبھی قبول نہ کروں۔ بلقیس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ زویا نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور چلی گئی۔ مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں سکھایا، امی کہتی ہیں کہ وہ میرے ساتھ جیسا چاہے سلوک کر سکتا ہے، کیونکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ وہ محبت جو میں کرتی ہوں یا نہیں مجھے بھی معلوم نہیں، میں اسے بھول نہیں سکتی۔ امی کہتی ہے بھولنے دے گی ہی نہیں۔ یہ گھر، یہ دولت، یہ آرام و سکون کی زندگی ہماری ہونی تھی، مگر ممانے کے آنے کے بعد ماموں بدل گئے۔ اگر میں کبیر سے شادی کر لوں گی تو مجھے اس محلے میں نہیں رہنا پڑے گا۔ اگر کبیر کی ڈانٹ کھا لوں گی تو ابو کی مار نہیں کھانی پڑے گی۔ اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گی۔ بلقیس بیڈ پر لیٹ گئی، نظر چھت پر جما لی تھی۔ سیلنگ کو دیکھتے ہوئے وہ ہنسی تھی۔ میرے کمرے کی چھت کو دیکھو تو ڈر لگتا ہے کہیں مجھ پر گر ہی نہ جائے۔ یہ چھت حاصل کرنے کے لیے مجھے جو کرنا پڑے وہ کروں گی۔ اچھا یہ نا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہماری مائیں جو سی ہے نا، عموماً جو مڈل کلاس ہے، جن کے کوئی چچا تایا یا کچھ جو امیر ہے نا، ان کا دھیان نہ ہمیشہ موسٹلی 90% کیسز میں ہماری مائیں کو دھیان نہ اپنے بھائی کی اولادوں کی طرف ہوتا ہے۔ بے شک وہ بھائی کی اولاد نہ کمی نہ کارا جواری ہو نا، اور اپنی بیٹی ہیرا ہو، مگر ان کو اپنے بھائی کی اولادیں اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں۔ حد ہے بھائی اس بات پہ۔ ایسی ماؤں کا تو الگ قیامت والا دن حساب ہونا چاہیے، اور اس سے اوپر ایسی چپکو لڑکیوں کا بھی۔ خالہ کے لیے ان کے شوہر حضور کے تو تیور حیران کن تھے۔ پہلے انہوں نے کبیر کو گیسٹ روم سے بے دخل کیا تھا۔ وہ بیچارہ آدھی سوئی آدھی جاگی کیفیت میں اپنا تکیہ پکڑ کر کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ نیند میں چلتے ہوئے وہ بیڈ تک آیا اور تکیہ رکھ کر لیٹ گیا۔ نیند میں وہ بھول گیا تھا کہ زویا ہمدانی نے اس کے بستر پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ حیرت سے وہ اٹھی تھی۔ اس نے گردن موڑی اور جب کبیر کو وہاں دیکھا تو غصے کی ایک شدید لہر اس کے اندر سرایت کر گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کبیر کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ اس بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے سونے پر آخر کون سی پابندی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کبیر درانی، تم میرے کمرے میں آئے؟ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، سانس بھاری ہو رہی تھی۔ کبیر نے ایک بھرپور نظر سے دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں نیند کے خمار سے سرخ تھیں اور چہرہ غصے سے لال۔ سادہ سے شب خوابی کے لباس میں وہ کبیر کا دل کیا زور سے ہنسے، مگر اس وقت تک وہ جاگ چکا تھا کہ غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ کبیر نے 3-4 دفعہ پلکیں چپکائیں تو زویا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ پھر کبیر نے اپنا بازو اس کے گلے میں ڈالا اور بے سود سا تکیے پر گر گیا۔ زویا پہلے صدمے میں گئی اور پھر اس کا مقابلہ نہ کر سکی اور سر کے بل تکیے پر گری۔ زویا نے بہت کوشش کی مگر جب اس کا ہاتھ نہ ہلا سکی تو بے بسی سے رونے لگی۔ وہ جو اسے تنگ کر رہا تھا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ سوری
زویا میں صرف تنگ کر رہا تھا۔ کبیر کا بولنا تھا کہ زویا نے گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ پہلے تو کبیر کو کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر سراسیمگی کی کیفیت میں اس نے زویا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سوری زویا، میں بس تنگ کر رہا تھا، تم نے بھی تو مجھے بے گھر ہی بنا دیا ہے، میں کیا کروں؟ زویا رونا چھوڑ کر آنکھیں بھری بھری کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور پریشانی دیکھ کر سکون ملا تھا۔ میں ہاتھ ہٹاؤں گا، تم رونا نہیں پلیز۔ مگر زویا نے رکھ کر ٹانگ اس کے پیٹ میں ماری تھی۔ وہ کڑاہ کر پیچھے ہوا اور زویا بیڈ سے اترتے ہوئے دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کبیر دورانی، تم مجھے بے بس کر لو گے، مجھ پر اپنی برتری ظاہر کرو گے اور میں تمہیں قبول کر لوں گی؟ ٹھیک ہے، تم طاقت میں مجھ سے زیادہ ہو، مگر میں وہ نہیں جو لمحوں کی کمزوری میں بہہ جاؤں گی۔ پیٹ کا درد اسے دل کے درد کے آگے محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کے مذاق کو زویا کے زمرے میں دیکھ رہی تھی۔ تم کامیاب بھی ہو جاؤ تو یاد رکھنا، میں طلاق لے کر رہوں گی، چاہے مجھے 10 ماہ لگے یا 10 سال۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، وجود کانپ رہا تھا۔ کبیر ساکت مجسمہ سا بن چکا تھا۔ پھر وہ بھاگ کر غسل خانے میں بند ہو گئی۔ کبیر پہلے سکتے کی کیفیت میں مبتلا رہا، پھر وہاں سے آفس چلا گیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے مسلسل زویا کی باتیں ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ ماننا میں تم پر مسلط ہوں۔ اس نے گاڑی کی رفتار تیز کی تھی۔ ماننا میں تمہاری محبت نہیں ہوں۔ موڑ آیا تو اس نے جھٹکے سے گاڑی موڑی۔ گاڑی درخت سے ٹکراتے بمشکل بچی تھی، مگر نہ اس نے رفتار کم کی نہ ہی بریک لگائی۔ ماننا تمہارے ساتھ غلط کیا، مگر کیا اتنے عرصے میں تم نے میری محبت نہیں دیکھی؟ سنسان سڑک پر اس کی گاڑی یوں جیسے ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ تمہیں میرا بدل جانا نظر نہیں آیا، تمہیں میرا خیال رکھنا نظر نہیں آیا، مگر آج ایک چھوٹا سا مذاق، بس ایک مذاق تھا، تم نے تو میری ذات کو گالی بنا دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے بریک لگائی تھی۔ وہ سنبھل نہ سکا اور سر ڈیش بورڈ سے ٹکرا دیا۔ خون کی لکیر اس کی پیشانی سے بہتے ہوئے آنکھ تک آئی اور بھویں تکلیف سے سکڑ گئی۔ ہارن کی تیز آواز پر ہر طرف گونجنے لگی تھی۔ وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا، بس تکلیف کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ تمہیں میں کب قبول ہوں گا زویا؟ کب تم میری طرف سے بھی مسکرا کر دیکھو گی؟ ویرانی کی خاموشی میں ہارن کی آواز تھی اور کان کے اسٹیئرنگ پر اس کا خون قطرہ قطرہ گر رہا تھا۔ کب تم اس کے جوگ سے باہر آؤ گے اور مجھے دیکھو گی؟ اس کے لب مسلسل ہل رہے تھے۔ کبیر نے آنکھیں کھولنی تو دائیں آنکھ کی پلک خون آلود تھی۔ گردن سیٹ کی پشت سے ٹکرا کر رومال زخم پر رکھا، خون بہنا رک گیا تھا۔ کب وہ دن آئے گا جب تمہیں میری غلطی نہیں محبت نظر آئے گی؟ کب تم خود میری طرف قدم بڑھاؤ گی؟ کب زویا؟ تکلیف سے کراہتے ہوئے بھی دل کی تکلیف حاوی تھی۔ کیوں ہوئی مجھے تم سے محبت جب تم نے میری طرف دیکھنا بھی نہیں تھا؟ کیوں؟ مگر اس کے پاس صرف سوال تھے، جواب نہیں تھے۔ سورج کے طلوع ہونے میں ابھی وقت تھا جب دورانی ٹیکسٹائل کی عمارت کے سامنے وہ سیاہ کار نمودار ہوئی تھی۔ اس میں سے دردانہ ملک نمودار ہوئی تھی، ماڈرن مگر کلاسی سے سوٹ میں، جس کی ایڑی کی ٹک ٹک سے خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا تھا۔ وہ مغرورانہ چال چلتے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی گارڈ کھڑا ہوا تھا اور سلام کیا تھا۔ اس نے سر کے خم سے سلام کا جواب دیا اور عمارت میں داخل ہو گئی۔ وہ جہاں جہاں جا رہی تھی خودکار روشنی بکھیرتی جا رہی تھی۔ اس کا راستہ سیدھا تھا اپنے کیبن کی طرف، مگر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ آج اس کے سامنے والے کیبن کی بتیاں جل رہی تھیں۔ اسے حیرت ہوئی، اس کے قدموں نے خود ہی رخ بدلا تھا۔ وہ بغیر اجازت اندر داخل ہوئی تو اندر کا منظر خوشگوار نہیں تھا۔ وہ صوفے پر ترچھا لیٹا تھا، اس کے ماتھے پر خون خشک ہو چکا تھا۔ مقابل نے اس کی ہیل کی ٹک ٹک پر بھی آنکھ نہیں کھولی تھی۔ اس نے بھی کچھ نہیں کہا، بس اس کی ہیل بولتی تھی۔ ٹک ٹک کی آواز سے وہ جان گیا تھا کہ وہ میز کی طرف جا رہی تھی۔ پھر دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازوں پہ ٹک ٹک کی آواز اس کی سمت بڑھنے لگی۔ کیا ہی ہو جو یہ عورت کبھی یہ ہیل اتار کر چلے، اس نے محض سوچا تھا، پھر تکلیف سے کڑاہ کر رہ گئی جب دردانہ نے بے دردی سے روئی کا گولا اس کی زخم پر رکھا تھا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیوی نے گھر سے نکال دیا، باپ نے جائیداد سے آگ کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی اور وہ چپ رہا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے زخم پر مرہم رکھنے لگی۔ وہ بات الگ تھی کہ اس کے مرہم کی تکلیف زخم سے زیادہ تھی، پر وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ کبیر نے خود ہی بولنا شروع کیا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی اس خوف سے کہ میں اس پر دسترس نہ حاصل کر لوں۔ وہ رو رہی تھی تاکہ مجھے بتا سکے کہ میں اسے کس قدر ناگوار ہوں۔ وہ میرے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی، میرے ساتھ زندگی کیسے گزارے گی؟ کبیر کے لہجے میں کرب تھا اور نظریں فرش پر جمی تھی۔ تم نے کوشش نہیں کی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی؟ اس کا لہجہ سادہ تھا، نہ مذاق نہ تجسس، بس مخلصانہ سا سوال۔ وہ میری طرف مائل نہیں ہونا چاہتی، وہ میری ہونا ہی نہیں چاہتی ہے۔ ڈیڈ کہتے ہیں کہ عورت کو شادی کے بعد محبت ہو جاتی ہے، اگر وہ میری طرف دیکھتی تک نہیں ہے۔ ڈیڈ کہتے ہیں کہ اس نے سمیر سے کبھی محبت نہیں کی، اگر اس نے سمیر سے کبھی محبت نہیں کی تو پھر اسے مجھ سے محبت کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا نہیں ہے مجھ میں؟ جیسا وہ چاہتی تھی ویسا بن تو گیا ہوں۔ اس کے لہجے میں بے بسی جھلک رہی تھی۔ دردانہ مسکرا دی۔
غلط کہتے ہیں انکل، شادی کے بعد محبت ہو جاتی تو طلاق لفظ کا بھی ایجاد ہی نہ ہوتا، صرف اس وجہ سے کہ تم اس کے شوہر ہو، وہ تم سے محبت کیوں کرے؟ دردانہ میں اسے زویا نظر آئی تھی۔ کیا حسین اتفاق تھا، اس کی زندگی میں دو عورتیں تھیں اور دونوں کی سوچ ایک سی تھی۔ دردانہ ملک درانی صاحب کی دوست کی بیٹی تھی، کبیر سے ہمیشہ آگے رہنے والی، عمر میں، کلاس میں، یہاں تک کہ کمپنی میں اس کے 2 شیئرز بھی کبیر سے زیادہ تھے۔ اس کے باپ کی آنکھ کا تارا اور کبیر کی مینٹور، دوست اور منہ بولی بڑی بہن دردانہ ملک۔ کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کبیر نے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ ہنستی تھی۔ ہم لڑکیوں کے پاس محبت کرنے والوں کی کمی نہیں ہوتی ہے کبیر، اسکول، کالج، ہر جگہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر ایک لڑکا مل جائے گا جو ہم میں دلچسپی رکھتا ہو، مگر زویا جیسی لڑکیاں وہ خود کو محفوظ رکھتی ہیں صرف اپنے شوہر کے لیے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ شوہر ہی سب کچھ ہو جائے۔ کیا ہم لڑکیوں کی اپنی ذات کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے؟ مسئلہ یہ نہیں کہ تم اس کے شوہر ہو یا اس نے سمیر سے محبت نہیں کی تھی یا نہیں، محبت مسئلہ نہیں ہے، تمہاری ضد، تمہارا ماضی مسئلہ ہے۔ کبیر اسے سن رہا تھا۔ دردانہ نے اسے ہمیشہ درست مشورہ ہی دیا تھا۔ مسئلہ وہ طریقہ ہے جس سے تم نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ تمہیں نظر آیا کہ وہ تمہاری ہو گئی، تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ وہ کہیں کی نہیں رہی۔ اس کے باپ کی محبت سے کون نہیں واقف؟ کون نہیں جانتا کہ شادی کے بعد سے اس نے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی ہے؟ اس کے باپ نے بیٹی پر عزت کو چنا اور انہیں ایسے دوراہے پر کھڑا کرنے والے تم تھے۔ اس نے اپنا مائکہ ختم کر دیا تمہاری وجہ سے۔ وہ جس کی بات اس کے گھر میں حرف آخری تھی، وہ اس روز چیختی رہی کہ تم سے شادی نہیں کرنی، مگر کسی نے اس کی ایک بات نہیں سنی تھی۔ تم اس لڑکی کا دکھ سمجھ سکتے ہو؟ کبھی نہیں۔ تمہارا کیا گیا، سب کچھ وہی ہے، مگر لوگ اس پر باتیں بنا رہے تھے کہ نہ جانے اس میں کیا کمی تھی جو اس کی بارات نہیں آئی۔ تم چند باتوں پر پریشان ہو گئے جو کہ تمہارے سامنے کہیں بھی نہیں گئی تھی، مگر وہاں حال میں لوگ جو باتیں بنا رہے تھے ہم سب نے سنی تھی۔ کبیر شرمندہ سا ہو گیا تھا، اس کی نظریں جھک گئی تھی۔ میں نے تمہیں گردن جھکانا کبھی نہیں سکھایا کبیر، گردن اٹھاؤ، لہجے میں حکم تھا۔ حکم کی پاسداری کی گئی تھی۔ کبیر نے گردن اٹھائی تھی، مگر چہرہ مردہ ہی تھا۔ اسے وہ سب دو جو تم نے چھینا ہے، پھر جب وہ مکمل ہو تو سوال کرو۔ عورت کانچ کی طرح ہوتی ہے، ٹوٹا ہوا کانچ تمہیں زخم ہی دے گا۔ اسے مکمل کرو اور پھر محبت کی بات کرو، ورنہ محبت کی راہ الاپ نہ چھوڑ دو۔ ٹوٹی ہوئی عورت تمہیں ہر دوسرے گھر میں مل جائے گی، مگر وہ لوگ اس عورت سے محبت کی توقع نہیں کرتے ہیں۔ اگر محبت کی توقع کرتے ہو تو اسے مکمل کرو۔ محبت ہونا نہ ہونا تمہاری تقدیر ہے۔ اس نے کبیر کا کندھا تھپتھپایا اور چلی گئی۔ ہل کی ٹک ٹک پھر سے آفس میں گونجنے لگی تھی۔ کبیر گھر لوٹا تو ہمدانی خاندان پہلے سے موجود تھا۔ اسے یوں لگا کہ قدرت بھی جیسے اس کے ساتھ ہو گئی تھی۔ دردانہ سے بات کر کے اسے ہمیشہ ایسا ہی لگتا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں مثبت شعائیں موجود ہوتی ہیں، دردانہ کبیر کے لیے ویسے ہی تھی۔ بات چیت کا دور چلا تو معلوم ہوا کہ ہمدانی صاحب کے اپنے خاندان سے صلح ہو گئی تھی۔ درانی صاحب نے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں، میں نے کہا تھا نا۔ بس مسکرا دیا۔ زویا کمرے سے باہر نہیں آئی تھی جبکہ بلقیس وہیں تھی۔ اب وہ میری اس عمر میں دوسری شادی کروانے سے رہیں، اس لیے گھر کے دروازے مجھ پر کھول دیے گئے ہیں۔ ہم کل حویلی منتقل ہو جائیں گے۔ انہوں نے بولتے ہوئے وقفہ لیا تھا۔ اگر ہو سکے تو زویا کو کچھ دن ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ یہ التجا تھی۔ کبیر کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ کیسے سوچ کر بول رہے تھے، مگر خالہ زویا کے پاس گئی تھی، مگر جواب وہی تھا جو سب جانتے تھے، انکار۔ ہمدانی صاحب کی آنکھوں کی جوت جیسے بجھ گئی تھی۔ ہم ضرور آئیں گے انکل، اس نے عزم سے بولا تھا، مگر وہ باپ تھے، بیٹی کی ضد سے واقف تھے۔ یہ کچھ زیادہ لمبی نہیں ہوگی قسط؟ انہیں رخصت کر کے جب وہ کمرے میں گیا تو زویا بالوں کو کنگھی کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بھی نظر انداز کیا۔ کبیر اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا میرے کیے کی سزا تم سب کو دے رہی ہو؟ جواب ندار۔ وہ سلجھے ہوئے بالوں کو مزید سلجھانے لگی تھی۔ زویا، وہ تمہارے والدین ہیں، ان سے زیادہ تم سے محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کے تم پر بہت احسانات ہیں۔ انہوں نے ایک زمانے کو چھوڑا صرف تمہارے لیے، تاکہ ایک دن تم انہیں چھوڑ دو۔ زویا کے ہاتھوں کی رفتار میں تیزی آئی تھی، جیسے وہ بالوں کا وہ حصہ کنگھی سے ہی توڑ دے گی۔ کبیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لی۔ اب وہ دھتکارتی ہے تو دھتکار ہی صحیح۔ انہوں نے تمہاری کتنی غلطیاں معاف کی ہوں گی، تم ان کی ایک غلطی نہیں معاف کر سکتی؟ کبیر نے ایک امید سے اسے دیکھا تھا۔ یعنی تم جانتے ہو یہ رشتہ ان کی ایک غلطی ہے؟ اور یہ لگا تھا بھگو کر جوتا کبیر درانے کے منہ پر۔ زویا کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ بولا، کچھ بھی نہیں۔ کبیر نے دراز سے جگ اٹھایا اور پانی کا گلاس میں ڈھیلنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں گی، مگر اس نے وقفہ لیا تھا، جیسے اس کے تاثرات جانچ رہی ہے، مگر ناکام رہی۔ کبیر نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا تھا۔ جانتا تھا ایک گھونٹ بھی مشکل ہوگا، مگر اس کی بات کو بھی تو برداشت کرنا تھا۔ ہم سب جائیں گے، بلقیس بھی۔
بلکہ اس کے نام پر کبیر کو اچھو لگا تھا۔ پانی فوارے کے ساتھ اس کے منہ سے باہر نکلا اور زویا کے کرتے پر گرا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ گندے! اس نے کرتا صاف کرتے ناک چاہے تھے۔ کبیر ہنس دیا۔ اس بیبو کو وہاں کیا کام ہے؟ تمہیں اس کے چہرے سے کفت نہیں ہوتی؟ کبیر نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ نہیں، مجھے تمہارے چہرے سے کفت ہوتی ہے، جواب دو ٹوک تھا، اور وہاں تم الگ کمرے میں رہو گے۔ تم کس سے کیا کہتے ہو یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ وہ بول کر کپڑے تبدیل کرنے لگ گئی تھی، جبکہ کبیر سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ چلو ایک محاذ تو پورا ہو گیا، آگے کا پھر کبھی صحیح۔ اگلے دن وہ ایک رات رہنے کے لیے ہی نکلے تھے۔ دورانی صاحب نہیں گئے تھے۔ ایک تو بہو کا مائکہ، دوسرا سانڈو صاحب کا گھر انہیں عجیب لگا تھا۔ ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں چند رشتے مخصوص کر لیے گئے ہیں جن سے ہم نام کی وجہ سے ہی جھجک جاتے ہیں، جیسے بیٹے کا سسرال، وہاں بھلا ہمارا کیا کام ہے۔ اور سانڈو صاحب تو ہوتے ہی حریف ہیں۔ پھر ہمدانی صاحب کے تو تیور بھی ایسے تھے کہ وہ کھار کھاتے تھے ان کے گھر جانے سے۔ وہ سب حویلی پہنچے تو کبیر ان کا گھرانہ دیکھ کر ہی دنگ رہ گیا تھا۔ زویا کے نہ جانے کتنے کزن تھے، وہ جو جیا کے علاوہ کسی کو جانتا نہیں تھا، اب اس کی اتنی کزن دیکھ کر عجیب محسوس کر رہا تھا۔ البتہ زویا خوش تھی، جیسے وہ ان سے کبھی دور گئی ہی نہیں تھی۔ پھر کھانے کا دور چلا۔ سب انتظامات یوں تھے جیسے وہ کسی سلطنت کا شہزادہ ہو۔ پھر وہ اس سے باہر لے گئے اور زویا عورتوں میں رہ گئی۔ سب نے اس کا ماں باپ سے بات نہ کرنا نوٹ کر لیا تھا۔ وہ زویا کے کزن، جن میں اس کے چچا زاد، تایا زاد، یہاں تک کہ دور کے رشتہ دار بھی موجود تھے، اس کے کئی امیدوار کھڑے ہو جائیں گے۔ کبیر اب باپ کی بات سمجھا تھا۔ زویا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کے جوڑ کی بھی تھی۔ باقی اس کی کزن کئی اس سے عمر میں چھوٹی تھی، تو بھلا یہ ہو اس رنجش کا جو یہ سب زویا کی شادی پر موجود نہیں تھی، ورنہ تو یہ سب اسے تیار لگے تھے۔ کوئی بھی اٹھ کر زویا سے شادی کر لیتا، مگر کبیر کا احسان خطا تب ہوا جب اس نے سمیر کو اپنی طرف آتے دیکھا تھا۔ تو قسط ختم ہوئی۔ قسط آپ کی رائٹر نے ڈیسائیڈ کی ہے، میں نے نہیں ڈیسائیڈ کی ہے۔ تو میرا بس کام ہے وائس اوور کرنا، اور جو چند غلطیاں ہوتی ہیں ان کو جس حد تک مجھ سے ممکن ہو ٹھیک کرنا، املا کی مسٹیکس۔ مجھے امید ہے آپ سب کو ناول پسند آیا ہوگا، تو برائے مہربانی لائک کر دیا کرے، کوئی کامنٹ کر دیا کرے۔ مجھے 1.5 سال ہونے والا ہے اور مجھے اب تک نہیں پتا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے میرا وائس اوور کرنا، ناولز کیسے لگتے ہیں۔ کچھ کامنٹ ہی نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، جن ویڈیوز سے ویوز نہیں آتے ان کا تو سمجھ میں آتا ہے۔ محبت، مسکراہٹ اور عید آپ سب کو پسند آیا، 600 ویوز گئے ہیں اس میں، اور 0 رسپانس ہے آپ کا، کوئی ایک کامنٹ نہیں آیا۔ 600 بندوں میں سے ایک نے بھی منہ کھولنے کی زحمت نہیں کی ہے۔ تو برائے مہربانی لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل لائبہ یوسف آفیشیل، اور دیجیے اپنے محبیر کو اجازت۔ اللہ حافظ۔